السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ ملک کی فضیلت اور اہمیت، اور سورۃ ملک کی تفسیر آیت نمبر 1 کی سورۃ ملک کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بچاؤ کرنے والی سورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایک ایسی سورت ہے جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ کام کیا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ ملک پڑھتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ ملک کی آیت نمبر 1۔ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ برکت کا معنی افزائش، بڑھنا، رفعت، کسی بھی چیز میں اللہ کی خیر کا پایا جانا، اس خیر میں دوام ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، اقتدار، قدرت، بادشاہت، ہر چیز میں، ہر صفت میں سب سے بڑا ہوا ہے، تمام مخلوقات سے بلند ہے، خیر کو نازل کرنے والا ہے۔ ساری بادشاہی صرف اسی کی ہے۔ اگر صرف اللہ ہی بادشاہی ہے، اللہ کی ہی بادشاہی ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، تو دنیا میں تو اور بھی بادشاہ گزرے ہیں، اور اس کا کیا معنی ہوا پھر؟ اللہ کی بادشاہت حقیقی ہے، جبکہ انسان اللہ کے عطا کردہ بادشاہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے بادشاہ اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ دنیا کے بادشاہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، بالکل تھوڑے عرصے کے لیے بنے ہیں۔ اللہ کی بادشاہت کوئی نہیں چھین سکتا، جبکہ دنیاوی بادشاہوں کی سلطنت کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ بادشاہ ہے، پوری کائنات کا نظام خود ہی چلا رہے ہیں، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے بادشاہ دوسروں کے محتاج ہیں، اپنی عوام کے محتاج ہیں۔ اگر عوام نہ ہو تو بادشاہ کبھی بھی حکومت نہیں چھین سکتا۔ بیدہ ہی، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے قرآن میں آئی ہوں یا حدیث میں آئی ہوں، حق ہے، سچ ہیں اور کمال درجے کی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی قسم کا عیب، نقص اور خرابی نہیں ہے، تمام صفات اعلیٰ درجے کی ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کے بارے میں درست قاعدہ، ہم اس سب صفات پہ ایمان لاتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی تعویل نہیں کرتے۔ اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کو بالکل ویسے ہی مانا جائے، نہ تشبیہ دی جائے، نہ تمثیل، نہ تعطیل بیان کی جائے، اور نہ ہی اسے معطل کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہا جائے گا جیسے انسانوں کا ہاتھ ہے ویسا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تعویل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے اور اس کا معنی قبضہ کر دیتے ہیں، تو یہ معنی درست نہیں۔ اللہ نے خود جو اپنے بارے میں تعارف کرایا ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے، ہاتھ، پنڈلی مبارک کا ذکر ہے، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور یہ کسی طرح کے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی مثل نہیں ہے۔ معطل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دینا، جیسے جہمیہ اور معتزلہ جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا درست نہیں، بس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لائے، ہم بھی ویسے ایمان لاتے ہیں۔ انسان کی عقل محدود ہے، وہ اپنی محدود عقل سے اللہ کی لامحدود صفات کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی اسے مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرنا درست ہے۔ اللہ کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ اگر زیادہ رات میں
سیاہ پہاڑ پہ، سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ اس کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اسے بھی دیکھتا ہے۔ شیء قدیر، جو چاہتا ہے وہ کرنے پہ قادر بھی ہے۔ انسان اپنی تمام خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا، بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کو ہر رات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے حق میں سفارش بنا دے۔ آمین ثم آمین۔